اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النصر بھی قرآن حکیم کی مختصر صورتوں میں سے ہے۔ اس کے بارے میں بہت اسٹرانگ رائے یہ ہے کہ یہ آخری صورت ہے جو نازل ہوئی، یعنی بعض صورتیں آیات کی شکل میں نازل ہوئیں، بعض صورتیں وہ ہیں جو مکمل صورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، جیسے فاتحہ، سورۃ ناس، سورۃ کوثر۔ سورۃ النصر آخری مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی، اس کے بعد آیات نازل ہوئی لیکن کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی۔ واضح طور پر یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت کو مکی کہنا غلط فہمی اور بعید از قیاس ہے۔ صرف اس میں اختلاف ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی یا فتح مکہ سے پہلے۔ زیادہ مشہور رائے یہی ہے کہ یہ صورت فتح مکہ سے پہلے خیبر کے قلعے کی فتح کے بعد نازل ہو گئی تھی۔ خیبر کا قلعہ یہودی آبادی کا حصہ تھا اور یہ قلعہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے قبل مسلمان فتح کر چکے تھے۔ دور نبوت سے قبل عرب میں قبائلی نظام تھا، ہر قبیلے کا اپنا قانون، اپنا نظام تھا۔ کل عرب کبھی بھی ایک ریاست کی طرح نہیں رہا۔ ارد گرد دنیا میں اس وقت ریاستیں موجود تھیں، جیسے رومی سلطنت، یمنی سلطنت، پرشین امپائر، لیکن اسلام سے قبل جزیرہ عرب میں کبھی بھی کوئی ریاست نہیں رہی۔ کل عرب مختلف قبائل کی شکل میں بٹا ہوا تھا، لیکن ایک شے تھی جو تمام قبائل کو جوڑے رکھتی تھی، وہ ہے بیت اللہ، کعبہ۔ یہ تمام قبائل 2400 سال پرانے دین اسماعیل پر تھے۔ اس دین میں انحراف کر چکے تھے مگر پھر بھی بیت اللہ سے تعلق قائم تھا۔ تمام عرب قبائل سال میں کم از کم ایک بار حج کے دنوں میں ضرور اکٹھے ہوتے، یعنی ایک دوسرے کو جانتے تھے، قریش سے واقف تھے۔ قریش کا سب سے معزز قبیلہ بنو ہاشم سمجھا جاتا تھا۔ بنو ہاشم کو صدانۃ البیت ہونے کا اعزاز حاصل تھا، یعنی بیت اللہ کے متولی، کیئر ٹیکر۔ یہ خاص طور پر حجاج کا اکرام کرتے، انہیں کھلاتے پلاتے۔ اس وجہ سے کل عرب قریش کی لغت سے بھی جان پہچان رکھتے تھے۔ قرآن قریش کی لغت میں ہی نازل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلوں میں سے ہے کہ اسلام آنے سے چونکہ کل عرب ایک ریاست میں بدلنے والے تھے، ان کا آپسی نظام پہلے سے ہی ایسا چل رہا تھا کہ وہ قریش سے واقف تھے، اسپیشلی بنو ہاشم، وہ قبیلہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، کل عرب میں معزز ترین سمجھا جاتا تھا۔ اہل عرب پولیٹیکلی، اکنامکلی بنو ہاشم کو فالو کرنا پسند کرتے تھے۔ یہ بھی خالق کی حکمت ہے کہ تمام عرب قبائل سال میں ایک بار حج کے دنوں میں کعبہ ضرور جاتے تھے، یعنی ان کا ملاپ آپس میں رہتا تھا۔ اور اس کے علاوہ عمرہ کے لیے بھی، تجارتی سفروں کے لیے بھی اہل عرب مکہ کا ہی رخ کرتے تھے، یعنی عرب قبائل ناواقف نہیں تھے قریش سے۔ جب ابرہہ اپنے لشکر سمیت آیا بیت اللہ کو ختم کرنے کی نیت سے، عرب قبائل اس سارے واقعہ کو جانتے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے، رب کعبہ نے بیت اللہ کی معجزانہ حفاظت فرمائی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا کام شروع کیا، اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغام دینے والا بنا کر بھیجا ہے، میں تمام انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اہل عرب اس پورے تنازع سے ناواقف نہیں تھے، بلکہ انتظار میں تھے کہ قریش اور ان کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تنازع کا کیا نتیجہ نکل جائے۔ حتیٰ کہ وہ وقت آیا جب مکہ مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو گیا، کل عرب نے دیکھ لیا، نہ ہی اس وقت طیرن ابابیل آئے، نہ ہی حجارت من سجیل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ کل عرب کو فیصلہ لینا آسان ہو گیا اور عرب قبائل اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس حد تک قبائل وفود کی شکل میں آئے اسلام قبول کرنے کے لیے کہ فتح مکہ سے اگلے سال یعنی 9 ہجری کو کہتے ہی عام الوفود ہے، وفود کا سال، کل عرب اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ صورت انہی واقعات کی طرف مینلی اشارہ کرتی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جاء کا معنی آنا ہوتا ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے اتیان اور ایک جاء یعنی مجی۔ یہ لفظ کسی شے کے آنے کے معنی رکھتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔
ایک عام خیال یہ بن گیا ہے کہ مجیء عام ہے، یعنی کسی بھی قسم کے آنے کو عربی میں مجیء کہہ سکتے ہیں، اور اتیان خاص ہے۔ کہتے ہیں الاتیان فیہ سہولہ، آسانی سے کچھ بھی آنے کو عطا اتیان کہتے ہیں۔ جب اتیان باسہولت آنے والی شے کو کہہ دیا تو مجیء خود بخود بن گیا جو شے مشکل سے آئے، یعنی کسی بڑی سی شے کے آنے کو، کسی شے کی مشکل سے پہنچنے کو مجیء جاء کہتے ہیں۔ اصل میں ایسا نہیں ہے، حقیقتاً مجیء خاص قسم کا آنا ہے، اتیان عام ہے۔ کسی بھی قسم کے آنے کو اتیان کہہ سکتے ہیں۔ جو شے آنے میں بہت قریب ہو، پہنچ گئی ہو، حاضر کے درجے میں ہو، وہ ہے مجیء۔ اتیان عام ہے، کوئی بھی شے آنے کو اتیان کہہ سکتے ہیں، لیکن مجیء کیا ہے؟ اتیان عن القرب، جو شے حاضر ہو، موجود ہو، پہنچ جانے کے درجے میں ہو، وہ مجیء ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ شہر کے دوسرے کونے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ قَالَ یا موسیٰ، اور اس نے کہا موسیٰ، کب کہے گا؟ جب موجود ہوگا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا پھر اس نے بات شروع کی۔ اسی لیے اس آیت میں جاء کا لفظ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا پھر کلام شروع کیا۔ اسی طرح سورۃ الزمر میں دو ملتی جلتی آیات ہیں۔ سورت کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ اہل تقوی کو گروپس میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے، یعنی اہل تقوی جنت کے باہر ہوں گے، جنت کے بالکل قریب ہوں گے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے پائیں گے۔ اس کے برعکس سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ کفار کو گروپس میں جہنم تک لے جایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب وہ جہنم کے بالکل قریب ہوں گے۔ جاء کیوں ہے؟ یہ ظاہر کرنے کو کہ وہ جہنم کے قریب ترین پہنچ جائیں گے۔ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو پھر جہنم کے دروازے کھلیں گے، یعنی جنت کے ہمیشہ سے کھلے ہیں، جہنم کے بند ہیں، صرف ضرورت کے مطابق کھولے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ ان آیات میں جنت اور جہنم دونوں کے قریب پہنچ جانے کے لیے جاء کا لفظ آیا۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی ہے سورہ یوسف میں، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو اپنی قمیص بھیجی، شرٹ، قرآن میں ارشاد ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، جب قمیص لانے والا، خوشخبری دینے والا پہنچ گیا، القاہ علی وجہہ، اس نے قمیص یعنی شرٹ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی۔ قمیص بھی تبھی ڈالی جا سکتی ہے جب کوئی قریب ہو، سامنے ہو، اسی لیے اس آیت میں بھی جاء کا لفظ ہے، قریب ترین پہنچ جانا، یعنی جیسے سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جب جہنم قریب کر دی جائے گی، یعنی جہنم ابھی موجود ہے لیکن انسانوں کے سامنے نہیں ہے، قریب نہیں ہے۔ قیامت کا وہ وقت ہوگا جب وہ قریب کر دی جائے گی۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح قریب کے درجے میں، حاضر موجود ہونے کے درجے میں پہنچ جائے گی۔ جاء اور اتیان دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ جاء خاص ہے، اتیان عن القرب، کسی شے کے قریب ترین آنے کو کہتے ہیں، اور اتیان جو ہے یہ عام ہے، صرف آنے کو کہتے ہیں، کسی بھی قسم کا آنا۔ جیسے قرآن میں ہے اتیان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ تعالیٰ کا امر، حکم آیا چاہتا ہے، جلدی نہ مچائیں، یعنی ابھی آیا نہیں، قریب نہیں ہوا۔ تو یہ جاء کا معنی ہو گیا۔ اس کے بعد ہے نصر کا معنی۔ نصر کا معنی ہوتا ہے مدد، لیکن یہ بھی خاص انداز کی مدد کے لیے ہوتا ہے۔ جنرل مدد کے لیے عربی میں اعانت کا لفظ ہے، جیسے مسجد میں سلاب زدگان کے لیے مدد جمع کی جائے، یہ اعانت ہے۔ کوئی بزرگ چلنے سے قاصر ہے، اسے سہارا دے کر چلایا جائے، یہ کیا ہے؟ اعانت، جنرل مدد۔ لیکن نصر کہتے ہیں کسی مخالف کے مقابل مدد کو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نصر کسی بڑی مدد کو کہتے ہیں، جیسے فوجیں بھیج کر مدد کرنا۔ ایسا نہیں ہے، نصر اصل میں حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور مجازی بھی، جیسے نصر فکرہ اسلامیہ، اسلامی نظریات، آئیڈیالوجی کی مدد کرنا، یہ معنوی نصر ہے، یعنی اسلام کے مقابل کوئی باطل افکار، کافرانہ نظریات موجود ہیں جن سے اسلام کو بچایا جا رہا ہے۔ جیسے انصار کون ہوتے ہیں؟
جنہوں نے اہل مکہ کے مقابل ان کی مخالفت سے مسلمانوں کو، مہاجرین کو پناہ دی۔ نصر کسی مقابل کے خلاف مدد دینے کو کہتے ہیں، اور نصر علی بھی ہو سکتی ہے، جیسے نصر علی الکفار، کفار کے مقابل مدد۔ اسی طرح نصر اگر من کے ساتھ ہو تو یہ نجات کے درجے میں ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ہم نے اس کی مدد کی، یہ مدد کفار سے نجات کی شکل میں تھی۔ اور نصر من اللہ کیا ہے؟ یعنی نصر من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، یہ کب آتی ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ بقرہ میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولم یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم تک پہلے جیسوں کے حال نہ آئے؟ مستہم الباساء والضراء، انہیں شدید مشکلات اور شدید تکلیف پہنچی، وزلزلوا، یہاں تک کہ انہیں ہلا ڈالا گیا۔ زلزلوا یعنی اضطراب حال، اپ سائڈ ڈاؤن، یعنی شدید ڈپریشن، اسٹیٹ آف انزائٹی، مشکل ترین حالات۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، شدید تکالیف، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے بھی پکار اٹھیں کب آئے گی اللہ کی مدد۔ نصر اللہ، یہی اس صورت کی آیت میں بھی ہے نا، یہاں اس صورت میں کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پہنچ جائے، حاضر ہو جائے۔ وہاں سورۃ البقرہ کی آیت میں وہ انتظار میں ہے، شدید مشکلات میں، تکالیف میں، کہہ رہے ہیں متی نصر اللہ، کب پہنچے گی یہ مدد؟ سورہ بقرہ کی آیت میں جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا نصر اللہ قریب، یعنی جب یہ حال پہنچ جائے، تکالیف، مصائب، مشکلات، وزلزلوا، کسی قوم پر ان لمحوں میں اہل ایمان ثابت قدم رہیں تو جان لو نصر اللہ قریب آ لگی ہے، یعنی اہل ہو گئے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی مدد کے، اب وہ قریب آ لگی ہے۔ جب کسی جدوجہد میں یہ حال آ جائے، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب اللہ تعالیٰ کی مدد قریب آ لگی ہے۔ اور جاء نصر اللہ، جب وہ مدد پہنچ ہی گئی، اب قریب نہیں، اب موجود ہے، پہنچ گئی ہے۔ اگر سیرت کو بھی دیکھیں، مکہ میں اہل ایمان مشکلات میں تھے، یہاں تک کہ بعض نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حالات یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر حالات میں مزید چیلنجز آئے، غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، پھر احزاب، مشکل ترین حالات، یعنی ایسا بھی تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی گزارا کیا۔ یہ سب کس کی مثال ہے؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا کی مثال ہے۔ ایسے میں ثابت قدم رہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا اہل کر دیتا ہے۔ اسی لیے مدینہ میں سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور فتح قریب آ لگی ہے، مومنین کو بشارت دے دیں، تمام امتحان پاس، خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وقت، نصر کا وقت اب قریب ہے۔ یہاں اس صورت میں کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب نصر اور فتح پہنچ جائے۔ نصر کا معنی کیا ہے؟ مدد مخالف قوتوں کے مقابل، اور فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، ٹو اوپن۔ کوئی شے تبھی کھولی جا سکتی ہے جب وہ پہلے بند ہو، اس لیے عربی میں فتح کو ڈیفائن کرتے ہیں شے مغلق فیہ جواہز فیہ ممانع عدالت کل شے اسمہا فتح۔ کوئی شے جو بند ہو، اس میں رکاوٹیں ہوں، تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں، بند دروازے کھل جائیں، راستہ نکل آئے، اسے فتح کہیں گے۔ اور فتح حقیقی بھی ہو سکتی ہے، معنوی بھی۔ حقیقی فتح جیسے کسی قلعے کا فتح ہو جانا، جیسے مسلمانوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، یہ قلعہ مغلق تھا، مسلمانوں پر بند تھا، فتح ہونا یعنی مسلمانوں کے لیے کھل گیا، یہ حقیقی فتح ہے، فزیکل وکٹری۔ اسی طرح کسی شے کی سمجھ نہیں آ رہی، فہم حاصل نہیں ہو رہا، یہ معنوی اغلاق ہے، انڈرسٹینڈنگ میں کمی ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ معنوی فتح کیا ہوگی؟ فہم کا حاصل ہو جانا، انڈرسٹینڈنگ ہو جانا۔ اسی لیے عربی میں کہتے ہیں اللہ یفتح علیک، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کا فہم کھول دے، کسی سوچ کا، آئیڈیالوجی کا، نظریے کا کھل جانا، اس کا فہم حاصل ہو جانا، یہ مجازی یعنی معنوی فتح ہے۔ یا پھر معنوی فتح بند راستوں میں سے کوئی راستہ بن جانا بھی ہو سکتی ہے، جیسے صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کے راستے صلح حدیبیہ سے ہی کھلے۔
اصل میں فتح مکہ کے لیے اس صورت میں، لیکن بعض صحابہ کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے تو فتح صلح حدیبیہ ثابت ہوئی۔ صلح حدیبیہ نو ڈاؤٹ مسلمانوں کے لیے معنوی فتح ثابت ہوئی، کیونکہ فتح مکہ کا راستہ صلح حدیبیہ سے ہی کھلا۔ فتح مکہ حقیقی فتح ہے، لیکن معنوی فتح صلح حدیبیہ ہی ہے۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمائی؟ سورہ فتح، یعنی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یقیناً ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی، یعنی بند راستے واضح طور پر کھل گئے۔ کیونکہ یہ فتح کیا تھی؟ معنوی فتح، اور معنوی فتح نظر آنے والی نہیں ہوتی۔ اس فتح کو اس وقت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نظر ہی دیکھ سکی۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کو خواب دیکھا کہ وہ مکہ میں عمرہ فرما رہے ہیں۔ نبی کا خواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، انہوں نے مکہ جانے کا فیصلہ فرما لیا۔ لیکن اہل مکہ سے اس وقت تک 3 جنگیں ہو چکی تھیں۔ ایسے حالات میں مکہ کا رخ کرنا خود کو مشکل میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان عمرہ کے بعد 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس واقعے کی اچھی تفاصیل سیرت کی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو مکہ داخلے کی اجازت نہ دی۔ آخرکار حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا جو کہ صلح حدیبیہ کہلاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمان اور کفار کے درمیان 10 سال جنگ بندی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس سال واپس جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کریں گے۔ اگر کوئی شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا جائے تو اہل مکہ اسے واپس نہیں کریں گے، مگر کوئی شخص یعنی مسلمان مکہ سے بھاگ کر اگر مدینہ چلا جائے تو ریاست مدینہ اسے واپس کر دے گی۔ اسی معاہدے کے موقع پر جب یہ معاہدہ جسٹ ہو رہا تھا، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے، مکہ سے بھاگ کر آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں واپس کرنا پڑا۔ مختصر یہ کہ بظاہر معاہدے کی تمام شرائط مسلمانوں کو پسند نہیں آئیں، خاص کر کہ ہم اس سال واپس کیوں جائیں جبکہ ہم حق پر ہیں۔ ہم عام عرب قبائل کی طرح، دوسرے لوگوں کی طرح عمرے کی نیت سے آئے ہیں، جنگ کی نیت سے نہیں آئے۔ اور یہ شرط بھی کہ مکہ سے آنے والوں کو واپس کر دیا جائے جبکہ مدینہ سے آنے والوں کو واپس کر دیا جائے، جبکہ مکہ سے جو شخص بھاگ کر مدینہ جائے اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاہدے کی ہر شرط مسلمانوں کے لیے اس وقت ظاہر نہیں تھی، لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ اس کی ہر شرط مسلمانوں کے لیے خیر لے کر آئی۔ یہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے معنوی فتح کا باعث بنا، اور اس وجہ سے حقیقی فتح یعنی فتح مکہ کے راستے بھی کھل گئے۔ اس وقت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نظر تھی جو ان شرائط کے فوائد کو جان پائی۔ جیسے 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 1400۔ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، 2 ہی سال لگے، 2 سال سے بھی کم۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو فتح مکہ کے لیے آئی وہ 10,000 ہو چکی تھی۔ یہ وہ تھے جو صرف جنگ کے لیے آئے تھے، کیونکہ جنگ بندی کی وجہ سے اسلام کو پھیلانے کا موقع ملا۔ اسی عرصے میں مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں میں امن قائم کیا گیا۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا، فدق، تبوک اور القرہ کے علاقے مسلمانوں نے فتح کیے۔ اس معاہدے کی وجہ سے ہی اہل عرب نے، خصوصاً اہل مکہ نے، ریاست مدینہ کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ اگر مسلمان اس وقت عمرہ کرتے تو صرف عمرہ ہی ہوتا، مگر اس وقت معاہدہ کر کے بعد میں عمرہ بھی کر لیا اور فتح مکہ کا راستہ بھی ہموار ہو گیا۔ مسلمانوں نے اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا۔ اہل مکہ نے مکہ خالی کر دیا تاکہ جنگ بندی رہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا واقعہ پیش نہ آئے۔ سب سے زیادہ جس شرط پر مسلمانوں کو برا محسوس ہوا تھا کہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ جانے والوں کو واپس کر دیا جائے گا، یہ شرط بھی قریش پر ہی الٹی پڑی۔ صلح حدیبیہ کے کچھ عرصے بعد ایک مسلمان ابو بصیر قریش کی قید سے بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے۔ قریش نے واپسی کا مطالبہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں واپس کرنا پڑا۔ مدینہ سے مکہ واپس جاتے ہوئے یہ صحابی پھر سے بھاگے، مگر مدینہ جانے کی بجائے بحیرہ احمر کے ساحل کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد جس بھی مسلمان کو موقع ملتا وہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ کی بجائے ابو بصیر کی طرف چلا جاتا۔ ساحل کے علاقے سے قریش کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ ان مسلمانوں نے قریش کے قافلوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ کل 70 آدمی ہو گئے تھے۔ آخرکار قریش نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ان لوگوں کو مدینہ واپس بلا لیں اور یہ شرط بھی ختم فرما دیں۔
ہر لحاظ سے صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے فتح یعنی ازالت اغلاق، بند راستوں کو کھولنے والا ثابت ہوا۔ اسی لیے بعض صحابہ کا قول ہے کہ ہمارے لیے فتح جو ہے وہ فتح مکہ نہیں بلکہ صلح حدیبیہ ہے۔ اصل میں فتح کے بھی درجات ہیں، ڈفرنٹ لیولز۔ صلح حدیبیہ معنوی فتح تھی، اس سے راستے کھلے حقیقی فتح کے جو فتح مکہ ہے، اور صحیح احادیث سے ثابت ہے حقیقی فتح مکہ ہی ہے۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جا آ گیا ہے کسی شے کا موجودگی کے درجے کو پہنچ جانا، حاضر ہونا۔ جب پہنچ جائے نصر اللہ تعالیٰ کی مدد، نصر کون سی مدد ہے؟ جو مخالف کے مقابل دی جائے۔ کس مخالف کے مقابل؟ کیونکہ یہ نصر اللہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد باطل قوتوں کے مقابل ہی ہوتی ہے، اور یہ نصر قریب ترین کب ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت سے ثابت ہے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا۔ ان حالات میں اعلان ہے الا نصر اللہ قریب، جان لو کہ ان لمحوں میں یہ مدد اب قریب آ لگی ہے۔ جیسے آج ہم اہل غزہ کے حالات دیکھتے ہیں، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا کی اصل تصویر ہے وہ لوگ اور ان کی سٹرگل۔ تو اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ جائے، حاضر ہو جائے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ والفتح، فتح کسے کہتے ہیں؟ کھولنے کو، کسی شے کا بند ہونا، اس میں رکاوٹوں کا ہونا، اغلاق ہے، تمام رکاوٹوں کا ہٹ جانا فتح ہے۔ سب سے بڑی فتح مکہ ہی ہے، لیکن فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے لیے نصر اللہ اور فتح کے دروازے بند نہیں ہو گئے۔ فتح مکہ مسلمانوں کی بڑی فتح تھی، لیکن آخری فتح نہیں۔ مسلمان اس کے بعد بھی جدوجہد کرتے رہے، فارس کے علاقے فتح کیے، روم کی سلطنت کو فتح کرتے کرتے وہ وقت بھی آیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے القدس، فلسطین کا علاقہ فتح کیا۔ ہر کامیابی میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح شامل ہے، کوئی فتح اس کے بغیر یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اول درجے کی فتح جو حقیقی فتح ہے وہ فتح مکہ ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تمام جزیرہ عرب کا مذہب اسلامی بن گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب میں تمام بغاوتوں کو ختم کیا، کذابوں سے جنگ کی، یعنی نبوت کے جھوٹے دعوے دار جو تھے، مرتدین، دین چھوڑ دینے والوں اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جنگ کی، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کے 2 سال کے دور خلافت میں جزیرہ عرب میں تمام بغاوتیں بھی ختم ہو گئی، امن قائم ہوا، اور عرب قبائل جو قبائلی نظام کے عادی تھے انہیں ریاست مدینہ کا پابند ہونا سمجھ میں آ گیا۔ یہ تمام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ اس وقت مشکل فیصلے نہ لیتے تو عرب قبائل کبھی بھی منظم ہو کر ایک ریاست نہ بنا پاتے۔ جب عرب منظم ہوا تو ابو بکر صدیق کے ہی دور میں مسلمان اس قابل ہو گئے کہ ایک ہی وقت میں 2 بڑی طاقتوں سے اکٹھے جنگ کر رہے تھے۔ ایک طرف مسلم افواج تھیں جو مجوسیوں سے، فارسی یعنی پرشین امپائر سے جنگ میں مصروف تھے، اور دوسری طرف مسلمان افواج رومی سلطنت کو شکست دے رہے تھے اور وہاں اسلام کا نظام قائم کر رہے تھے۔ پھر حضرت عمر کے دور خلافت میں فلسطین اور القدس بھی آزاد ہوا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نصر اور فتح سے ہی ممکن ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت صرف فتح مکہ پر ختم نہیں ہو جاتی، فتح مکہ سے اس کی برکات شروع ہوئی، اور جب مسلمان منظم ہوئے دین کی راہ میں جدوجہد کی، ایک وقت آیا کہ جو نصر من اللہ اور والفتح کا ہوتا ہے، بیت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں فتح ہوا۔ اس کے علاوہ دنیا میں جب مسلمان جدوجہد کریں اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصر ضرور آئے گی، لیکن اپنے وقت پر۔ اس کا ثبوت ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا مزید فتوحات کرتے جانا، القدس کو فتح کرنا۔ کیا القدس اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرنے سے لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے تھے؟ بالکل ہوئے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام جزیرہ عرب سے باہر بھی پھیل گیا۔ اس طرح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں جماعت کی شکل میں داخل ہو رہے ہیں۔ یدخلون دخول سے داخل ہونا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یعتنقون الدین اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دین قبول کر رہے ہیں، بلکہ دخول کا لفظ بیان فرمایا، یدخلون داخل ہونا، یعنی صرف قبول نہیں بلکہ اس دین کی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں، اطاعت کے لیے۔ اور دین کیا ہے؟ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام،
یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے. دنیا کا کوئی دین ایسا نہیں جو دلیل سے واضح کرتا ہو کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہر دین میں باطل کی ملاوٹ ہے. تو افواجن کا لفظ فوج سے ہے. اس میں صرف جماعت لوگوں کے گروہ کا معنی نہیں ہوتا، بلکہ فوج ایسی جماعت کو کہتے ہیں جس میں حرکت ہو، موومنٹ ہو، یعنی جماعت وراء جماعت، گروپس اینڈ گروپس اینڈ گروپس آف پیپل. فتح مکہ کے اگلے سال کو عام الوفود کا سال کہتے ہیں. عرب قبائل نے گروپس کی شکل میں اس دین کو قبول کیا. اتنے وفود آئے مدینہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصروفیت کی وجہ سے 9 ہجری کے سال حج نہ کیا، بلکہ 10 ہجری کو حج فرمایا. یہ اسلام کی فتح کی عظیم نشانی ہے. اسلام صرف قلعوں کو، علاقوں کو فتح کرنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ دلوں کو بھی فتح کرتا ہے، کیونکہ یہ امن کا پیغام لاتا ہے. باقی فتوحات دنیا میں ہمیشہ قتل و غارت، لوٹ مار لاتی ہیں. اسلام کے نام پر کی گئی فتوحات ہمیشہ امن کا پیغام لاتی ہیں اور دلوں کو فتح کرتی ہیں. اسی لیے لوگ بآسانی اس دین کو قبول کر لیتے ہیں. اب چاہے اسلام کی فتوحات فتح مکہ کے موقع پر ہو، یا القدس کی فتح، یا پھر اسلام بر صغیر میں داخل ہو، لوگ اس مذہب کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ یہ فطری مذہب ہے، امن کا پیغام لاتا ہے. نصر من اللہ اور فتح اور لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی پیشن گوئی تب بھی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. دنیا سے یہودیت اور نصرانیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور لوگ دین اسلام کو، اس امن کے دین کو اپنائیں گے. تو جب یہ حالات ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. تو اپنے رب کی تسبیح کریں حمد کے ساتھ اور اس سے استغفار کریں. تسبیح کیا ہے؟ آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال رکھنا، یہ سوچ رکھنا کہ وہ بعید عن النقائص والضعف والخلل ہے، یعنی ہر قسم کے نقص، کمی، کوتاہی، کمزوری سے پاک، ہر قسم کی، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. بعید 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 عن کل نقائص، ہر قسم کی کمی جو سوچی جا سکتی ہے وہ اس سے پاک ہے. انسانوں میں، دوسری مخلوقات میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں. اس بات کو زبان سے کہنا لفظی تسبیح ہے. جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر کمی، کوتاہی، ہر نقص سے، اور اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنا، یہ عملی تسبیح ہے. کسی کو وہ جگہ، وہ مقام نہ دینا دنیا میں کسی کو وہ جگہ یا مقام نہ دینا جو اللہ تعالیٰ کے لیے. کچھ بھی ہو جائے اس پر بھروسہ رکھنا، یہ بھی عملی تسبیح کی مثال ہے. یہاں بیان ہوا ہے فسبح بحمد، حمد کے ساتھ تسبیح کرنا، تعریفی کلمات سے تسبیح کرنا. اسے مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. جیسے کسی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ خائن نہیں ہے، کبھی خیانت نہیں کرتا، لیکن زیادہ خوبصورت اور حمدیہ انداز ہے کہا جائے فلاں امین ہے. اسی طرح کہا جائے فلاں ڈرپوک نہیں ہے. زیادہ خوبصورت اور حمدیہ انداز یہ ہے کہ اس کی تعریف میں ڈرپوک کا لفظ بھی استعمال نہ کیا جائے، بلکہ کہو وہ بہت بہادر ہے، نڈر ہے، شجاع ہے. اسی طور پر تسبیح بحمد کیا ہے؟ منفی کا انکار کی بجائے پازیٹیو، مثبت کا اقرار کرنا، یہ تسبیح بحمد ہی ہے. جیسے کوئی کہے یا اللہ آپ بالکل بخیل نہیں ہیں، مجھے بھی عطا کریں، اس کی بجائے کہو یا کریم، یا وہاب عطانی، اے دینے والے مجھے بھی عطا کریں. یا پھر جیسے کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خلقت بے فضول نہیں ہے، یہ تسبیح ہے، وہ کبھی بھی کچھ بے مقصد نہیں بناتا، وہ پاک ہے اس عمل سے کہ کچھ بھی بے وجہ بے مقصد بنائے، یہ تسبیح ہوگی. لیکن اسی تسبیح کا حمدیہ طریقہ کیا ہوگا؟ کہا جائے کہ اس کی ہر تخلیق میں حکمت ہے. جیسے اس صورت میں نصر من اللہ کا ذکر ہے، یہ نہ کہو کہ کیا زبردست ہے وہ نقصان سے بچانے والا، بلکہ کہو کیا ہی زبردست ہے وہ نصر، دشمن کے خلاف مدد بھیجنے والا. اس کی مدد ہمیشہ بہترین وقت پر آتی ہے. یہ ہے حمدیہ تعریف، حمدیہ تسبیح. اس صورت میں فتح کا بھی ذکر ہے. تو صرف تسبیح کیا ہے؟ کیا زبردست ہے وہ اغلاق، بند راستے کھولنے والا. لیکن اسی تسبیح کا حمدیہ طریقہ کیا ہوگا؟ کہو کیا ہی زبردست حکیم ہے وہ فتح کے دروازے کھولنے والا، کیسے مشکل ترین حالات میں بھی وہ فتح کے راستے نکال لیتے. یہ ہے فسبح بحمدک، بحمد ربک واستغفرہ، اور اس سے مغفرت طلب کرو. وہ ہے لائق حمد و ثنا، ہر کمی ہر عیب سے پاک، یہ تسبیح ہوگی.
بھول چوک، غلطی، کمی، کوتاہی کہاں ہو سکتی ہے؟ انسانوں میں۔ سو پرفیکٹ کلام ہے۔ عظیم فتوحات کے بعد بھی یاد رکھو کہ وہ ہے جو کمی کوتاہی سے پاک ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ ہمیں پھر بھی ضرورت ہے مغفرت کی، کیونکہ ہم سے کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ تو غفرہ کسی شے کو ایسے کور کرنے کو کہتے ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ سو اس موقع پر بڑی مغفرت مانگو اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی، کمیوں کی، کوتاہیوں کی، کہ وہ انہیں ایسے کر دے کأنہ لم یکن، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ انہ کان توابا، یقیناً وہ تواب ہے۔ تواب صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ تواب۔ التواب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ انسانوں کی صفت بھی ہوتی ہے تواب ہونا، یعنی خالق بھی تواب ہے اور مخلوق بھی تواب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ تعالیٰ توابین کو پسند فرماتا ہے۔ جب انسان تواب ہو تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے رجوع عن المعصیہ الی اللہ، انسان گناہوں سے پرے ہوتا ہے، گناہوں سے لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ سو انسان کا تواب ہونا، گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کی طرف لوٹنا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تواب ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا معنی ہے رجوع علیہ بالمغفرہ والرحمہ، جواباً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف لوٹتا ہے، مغفرت اس پر نچھاور کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سو انسان بھی تواب ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی۔ انسان تواب ہے یعنی گناہوں سے مغفرت مانگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے، رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، وہ اپنے بندے پر لوٹتا ہے مغفرت اور رحمت لے کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے تواب ہونے کی شرط نہیں رکھی، یہ نہیں فرمایا کہ تم تواب بنو تو پھر میں تواب بنوں گا، بلکہ فرما دیا ہے، رول فرمایا انہ کان توابا، وہ تو ہمیشہ سے تواب ہے، اپنی مغفرت، رحمت نازل کرنے والا، اور مغفرت اور رحمت نازل کرنا پسند فرماتا ہے، یہ اس کی مستقل صفت ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف رسول بھیجا، انہیں دین اللہ سے نوازا، جہالت اور گمراہیوں کو ختم فرمایا، یہ سب کیا ہے؟ رجوع علیہم بالرحمہ، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی، انہیں بلکہ کل انسانیت کو رحمت للعالمین سے نوازا۔ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں یا مسلمان دین کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، اپنی غلطیوں پر ندامت کا شکار ہوتے ہیں، وہ تواب ہے، ان کی مغفرت بھی فرماتا ہے، ان پر رحم بھی فرماتا ہے۔ سو تواب کا راستہ ٹو وے ہے، انسان تواب ہو، پلٹے اپنے رب کی طرف، گناہوں سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس رویے کو پسند فرماتا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، سورہ آل عمران میں نہیں، سورہ بقرہ میں ہے ان اللہ یحب التوابین۔ سو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی تواب، بغیر کسی شرط کے، ہمیشہ سے تواب۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصر اور فتح پہنچی تھی، سورت کا آخر ہے کہ وہ تو ہے ہی تواب، صرف مدد اور فتح دینے والا نہیں، وہ بار بار بہت زیادہ لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے اپنے بندوں پر، مغفرت لے کر، رحمت لے کر، مدد لے کر، آسانیاں لے کر، فتح لے کر، کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے اس کے رجوع کرنے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔